اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا وہ جو بیچ میں پردہ سا تھا نہ رہا، دیا اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا وہ جو بیچ میں پردہ سا تھا نہ رہا، رہا پردے میں اب نہ وہ پردہ نشیں کوئی دوسرا اس کے سوا نہ رہا، دیا اپنی خودی کے جو ہم نے اٹھا وہ جو بیچ میں پردہ سا تھا نہ رہا، رہا پردے میں اب نہ وہ پردہ نشیں کوئی دوسرا اس کے سوا نہ رہا، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، اور ہمیں ساغر و بادہ کے دینے میں اب، ہمیں ساغر و بادہ کے دینے میں اب کرے دیر جو ساقی تو ہائے غضب کی یہ عہد نشاط یہ دور طرب، نہ رہے گا جہاں میں صدا نہ رہا، نہ رہے گا صدا میں نہ رہے گا جہاں میں صدا نہ رہا، اور اسے چاہا تھا میں نے کہ روک رکھوں، اسے چاہا تھا میں نے کہ روک رکھوں، میری جان بھی جائے تو جانے نہ دوں، اسے چاہا تھا میں نے کہ روک رکھوں، میری جان بھی جائے تو جانے نہ دوں، کہ لاکھ فریب و ہزار فسون، نہ رہا نہ رہا نہ رہا نہ رہا، بڑا ظالم معشوق تھا، اسے چاہا تھا میں نے کہ روک رکھوں، میری جان بھی جائے تو جانے نہ دوں، کہ لاکھ فریب و ہزار فسون، نہ رہا نہ رہا نہ رہا نہ رہا۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ ہو جو بہت ہی مشہور اور معروف مقطع ہے ان کا، کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی۔ سو خواتین و حضرات، بہادر شاہ ظفر کے اس کلام کے ساتھ آپ سب کا آج کی اس محفل میں استقبال کرتی ہوں۔ آج کی ہماری محفل گزشتہ محفلوں سے ذرا ہٹ کر ہے۔ سن 1840 میں دلی میں ایک مشاعرہ ہوا جس کا تذکرہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنی کتاب دلی کا ایک یادگار مشاعرے میں کیا ہے، اور جس کا انہوں نے دوسرا نام دلی کی آخری شمع بھی دیا ہے۔ آج کی محفل اسی کتاب کے سہارے سجائی گئی ہے، اور مقصد ذہن میں یہ تھا کہ شعراء حضرات کے کلام کے ساتھ ساتھ اپنی پرانی روایت کو بھی ذرا سا دیکھیں کہ اس وقت محفل مشاعرہ کیسے منعقد کی جاتی تھی، کب کون کیسے آتا تھا، کہاں بٹھایا جاتا تھا، شعراء آپس میں کیسے ہم کلام ہوتے تھے، کیسے داد دی جاتی تھی اور کیسے داد لی جاتی تھی۔ غرض وہ ایک نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، اور مرزا فرحت اللہ بیگ نے وہ نقشہ خوب کھینچا ہے۔ میں انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور شعراء کا کلام ہمارے پڑھنے والے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ شروع میں میرا حصہ پڑھنے کا ذرا زیادہ ہوگا، سو برداشت کیجیے گا، سورا نبھاتے رہیے گا میرے ساتھ۔ اور ظاہر ہے نا، اس مشاعرے میں تقریباً اس وقت کوئی 56 شعراء نے حصہ لیا تھا، سو ظاہر ہے کہ ہم سب کا کلام تو پڑھ نہیں سکتے بلکہ ان کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، اور انہوں نے بھی فرحت اللہ بیگ نے بھی بہت تھوڑا سا کچھ لوگوں کے 2-4 اشعار ہی اس میں رکھے ہیں۔ سو میں نے کچھ انتخاب کیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس سے محظوظ ہوں گے۔ اس مشاعرے کے میر مشاعرہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے صاحب عالم مرزا فخر الدین تھے۔ فرحت اللہ بیگ نے انہیں کہیں صاحب عالم اور کہیں مرزا فخر سے مخاطب کیا ہے۔ اپنی اس محفل کی صدارت کے لیے میں جناب محمد سلیم ملک صاحب سے گزارش کرتی ہوں۔ میں ان کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ آپ کی پیدائش بہاول پور کی ہے، جو کسی زمانے میں بہت بڑی ریاست تھی۔ آپ نے کراچی سے اردو لسانیت اور فارسی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور مشہور ادیب ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے زیر نگران پی ایچ ڈی کی۔ پھر بہاول پور میں آپ نے پڑھایا
اور 202 میں پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے اور بعد میں شعبہ اردو کے صدر کی حیثیت سے آپ رہے۔ آپ 14 کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ نے 14 کتابیں تصنیف کی ہیں جو تحقیق اور تنقید پر ہیں، اور ایک کتاب جو آپ نے سرائی کی زبان میں لکھی، اس پر آپ کو اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ آپ حکومت کی طرف سے سعودی عرب اور چین میں بھی تدریس کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور گزشتہ سال آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ڈیفنس لینگویج انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کی صدارت کے فرض انجام۔ خواتین و حضرات، آئیے مشاعرے میں چلتے ہیں، اور 2 گھڑی کے لیے یہ بھول جائیے کہ آپ ICC کے ہال میں بیٹھے ہیں، بلکہ اپنے چشم تصور سے کام لیجئے، اور اب ہم کریم الدین کی حویلی، اور یہ سمجھیے کہ آپ کریم الدین کی حویلی میں براجمان ہیں۔ قصہ اس وقت کا ہے کہ 14 رجب 1216 کے مطابق جولائی 1840 عیسوی، وہ ہجری ہے، 14 رجب 1216 ہجری کے مطابق 18 جولائی 1840 میں یہ مشاعرہ منعقد ہوا۔ کریم الدین کی حویلی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سجائی گئی ہے۔ قاضی کے حوض کے پاس سے سڑک کے دونوں جانب روشنی کے گلاس جمع کر رات کو دن کر دیا گیا ہے۔ سڑک پر خوب چھڑکاو ہے، کٹورے بج رہے ہیں۔ مبارک نسا بیگم کی حویلی کے بڑے پھاٹک کو قمقموں اور قندیلوں سے سجا کر گلزار آتشی کر دیا ہے۔ صدر دروازے سے اندر تک روشنی کا یہ عالم ہے کہ آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں۔ تختوں پر دری، چاندی کا فرش، اس پر قالینوں کا حاشیہ، پیچھے گاؤ تکیے کی قطار، جو چیز تھی خوبصورت اور جو شے تھی قرینے سے جمی ہوئی۔ مکان مشک، کستوری، عنبر اور اگر کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ قالینوں کے سامنے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر حقوں کی قطاریں تھیں، اور ایسے صاف حقے جیسے ابھی ابھی بازار سے لائے گئے ہیں۔ خاصدانوں کے برابر چھوٹی چھوٹی کشتیاں، ان میں الائچی، چکنی ڈلیاں، اور مسند کے سامنے چاندی کے 2 شمعدان، اور اس کے اندر کافوری پتیاں جو بنائی جاتی ہے نا، اس کے اندر کافور ڈالا ہوا خوشبو کے لیے۔ شمعدان کے اندر کافوری پتیاں، اور شمعدان کے نیچے چاندی کے چھوٹے لگن، اور لگن میں عرق کیبڑا۔ غرض وہ سما کہ نظر جدھر جاتی ادھر ہی کی ہو کے رہ جاتی۔ یہ سب انتظام نواب زین العابدین عرف عارف نے کیا، جو مرزا غالب کے بھانجے بھی ہیں۔ بڑے خوش اخلاق انسان ہیں، کوئی 30 سال کی عمر ہے، گوری رنگت، اونچا قد اور نہایت جامع ذیل انسان ہے۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے کریم الدین رسا تشریف لائے۔ یہ سلاطین زادے ہیں اور 70 برس کے پیٹے میں ہیں۔ استعداد اعلیٰ کم ہے، مگر شاعری میں اپنے برابر کا کسی کو نہیں سمجھتے۔ زین العابدین نے انہیں لبے فرش لیا اور باتیں کرتے کرتے ایک جگہ بٹھایا۔ شہزادوں کا ایک گروہ حافظ عبد الرحمن احسان کو جھرمٹ میں لیا آ پہنچا۔ نواب نے ان کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنی اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ ابھی انہیں بٹھا کر فارغ ہوئے تھے کہ منشی محمد علی تشنا برہانہ نشے میں جھومتے جھامتے اندر داخل ہوئے۔ نواب نے کہا، ہم لوگ نے رکھی ہوئی ہے، منشی جی یہ کیا رنگ ہے؟ کہنے لگے اصلی رنگ ہے۔ مشاعرہ کب شروع ہوگا؟ نواب نے کہا ابھی ہوتا ہے، آپ تشریف تو رکھیں۔ خیر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ نواب نے دوشالہ ڈالا تو پھینک دیا، تو پورے ابھی بالکل بے ہوش نہیں تھے۔ غرض لوگوں کے آنے کا تانتا بند گیا، جو آتا نواب زین العابدین ان کا استقبال کرتے اور بٹھاتے کہ حکیم مومن خان مومن آئے۔ ان کے ساتھ آزردہ، شیفتہ، صحبائی اور مولوی مملوک العالیٰ تھے۔ مولوی صاحب عجیب باکمال انسان ہیں۔ مدرسے میں ان کی ذات بابرکات سے وہ فیض پہنچا ہے کہ شاید ہی کسی زمانے میں کسی استاد سے پہنچا ہوگا۔ خود شعر نہیں کہتے، مگر سمجھتے ایسا ہے کہ اگر انہوں نے شعر کی تعریف کی تو اس شعر کو دوام کی سند حاصل ہو گئی۔ کہنے لگے سبحان اللہ کیا انتظام ہے،
دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ مرزا نوشا پالکی سے اترے۔ نیت، علائی، صالح اور حزین ان کے ہمراہ تھے۔ یہ سب ان کے غالب کے شاگرد۔ مرزا غالب مومن خان کی طرف بڑھے، مصافحہ کیا اور کہا، حکیم خان، آج محمد قاصد خان کا عظیم آباد سے خط آیا تھا، آپ کو بہت بہت سلام لکھا ہے۔ معلوم نہیں کیوں ایک ہی پٹنہ چلے گئے اور خواجہ میر درد کے پوتے ہو کر ان کا دہلی چھوڑنا ہمیں تو پسند نہیں آیا۔ اب یاروں کو روتے ہیں، دیکھیے کیا سا پردرد شعر لکھا ہے کہ نہ تو خامہ ہے نہ پیغام زبانی آیا، نہ تو خامہ ہے نہ پیغام زبانی آیا، آہ معذور مجھے یاران وطن بھول گئے۔ شعر پڑھ کر کہا، میاں ابراہیم ابھی تک نہیں آیا، مشاعرہ شروع کب ہوگا؟ کہ دروازے سے السلام علیکم کی آواز آئی۔ استاد ذوق اندر آئے اور تمام قلعہ ان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ مشاعرے میں شعراء کو سلسلے سے بٹھانا بھی ایک فن ہے۔ نواب زین العابدین قابل تعریف ہیں کہ سب کو اس طرح بٹھایا کہ کسی کو کوئی گلہ نہ ہو، مگر شہزادوں کو سلسلے سے بٹھانا ایک ٹیڑھی کھیر ہے، ذرا سی بات پر بگڑ کر اٹھ جاتے ہیں، اور استاد ذوق ان باتوں کو خوب سمجھتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ آئے ہوئے شہزادوں کو بٹھانے کا انتظام انہوں نے خود لے لیا اور اس خوبی سے کیا کہ کسی کو پتہ نہ لگا کہ محفل کا بندوبست کر رہے ہیں۔ غرض تھوڑی دیر میں پوری مجلس جم گئی۔ نشست کا یہ انتظام تھا کہ میر مشاعرہ کے دائیں جانب وہ لوگ تھے جن کا تعلق قلعے سے تھا اور بائیں جانب شہر کے استاد اور ان کے شاگرد۔ استاد ذوق کو آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ نواب مرزا خاندان آئے، کوئی 16-17 سال کی عمر، رنگت کالی ہے مگر چہرے پر غضب کی نرماہٹ ہے اور کشادہ پیشانی۔ اب فتح الملک شہزادہ فخرو شامیانے کی طرف تشریف لائے۔ ان کا اترنا تھا کہ سب سرقت کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سب کو سلام کیا اور بیٹھنے کا اشارہ، اور استاد ذوق کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نواب زین العابدین خان شامیہ کے پاس جا کر تسلیم بجا لائے اور دو جانو ہو کر صاحب عالم سے چپکے چپکے کچھ باتیں کی اور اپنی جگہ جا بیٹھے۔ تو نواب فتح الملک نے دونوں ہاتھ فاتح کو اٹھائے اور ساتھ ہی اہل مجلس نے بھی ہاتھ فاتح خیر کے لیے اٹھائے۔ فاتح خیر کے بعد صاحب عالم نے فرمایا، اے خوش نمایان چمن دہلی، اے خوش نمایان چمن دہلی، میری دہلی میری کیا بساط کہ آپ جیسے استاد فن کے ہوتے ہوئے میر مشاعرہ ہونے کا خیال بھی دل میں لا سکوں۔ صرف حضرت پیر و مرشد کے فرمان کی تعلیم میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں، ورنہ کہاں میں اور کہاں ایسے بڑے مشاعرے کی پیر مجلس۔ محبو، اس مشاعرے کی ایک خصوصیت تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کوئی طرح نہیں دی گئی ہے۔ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ پہلے طرح مشاعرہ ہوا کرتا تھا کہ کسی بھی شاعر کا ایک مصرع یا خود جو مشاعرہ منعقد کر رہے ہیں وہ کوئی مصرع دے دیتے تھے اور پھر شعراء اسی کے اوپر غزل کہہ کے لاتے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں کیا، سب اپنی اپنی پسند کی غزل لکھ کر کہہ کر لائے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت آپ یہ پائیں گے کہ انتہا کو ابتدا کر دیا ہے۔ انتہا کو ابتدا کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے نا کہ جو نو عمر ہوتے ہیں شعراء ان کو پہلے پڑھاتے ہیں، پھر استادوں کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ تو اس میں بھی استاد تو بعد میں ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ نو عمر میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کس کو پہلے اور کس کو بعد میں، کیونکہ اس سے تھوڑی سی دل خراشی ہو جاتی تھی لوگوں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی میں نے ابتدا اور انتہا کے فرق کو مٹا دوں گا۔ یہ کہہ کر میاں فخرو نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ دونوں چوکدار سامنے جو کھڑے تھے شمع اٹھا کر ان کے سامنے لائے۔ انہوں نے بسم اللہ کہہ کر فانوس اتار کر شمع جلا کر پھر فانوس چڑھایا۔ پھر اشارہ پاتے ہی چوکداروں نے بآواز بلند کہا، حضرات مشاعرہ شروع ہوتا ہے۔ اس آواز کا سننا تھا کہ ایک سناٹا سا ہو گیا۔ نوکروں نے جھٹ پٹ حقے سامنے سے ہٹا دیے اور ان کی جگہ اگالدان، خاصدان اور بن دھنیے کی تشتریاں رکھ دی۔ اتنے میں بارگاہ جہاں پناہی کا خواصی بادشاہ سلامت کی غزل لیے قلعے سے آیا اور خود شمع کے قریب آ کر تسلیم بجا لایا اور غزل پڑھنے کی اجازت چاہی۔
مرزا فخر نے گردن کے اشارے سے اجازت دی، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ نقیبوں نے آواز لگائی، حاضرین، ضلع سبحانی کا کلام میں موجز نظام پڑھا جاتا ہے، نہایت ادب کے ساتھ گوشے دل سے سماعت فرمائیں، نہایت ادب کے ساتھ گوشے دل سے سماعت فرمائیں۔ نقیب کی آواز کے ساتھ ہی سب اہل محفل دو زانوں کو سنبھل کر بیٹھ گئے اور پاس ادب سے سب نے گردنیں جھکا دی۔ خاصی نے بادشاہ سلامت کی غزل کو آنکھوں سے لگایا اور بلند آواز سے سورج کے سروں میں پڑھنا شروع کیا، اور غزل کا پہلا ایک شعر تھا کہ نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ شکے و قرار ذرا نہ رہا، نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ شکے و قرار ذرا نہ رہا، غم عشق تو اپنا رفیق رہا کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا، غم عشق تو اپنا رفیق رہا کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا۔ الفاظ کی نشست، زبان کی خوبی اور مضمون کی آمد، وہ سب اور سب سے زیادہ پڑھنے والے کے گلے نے ایک ایسا سما باندھ دیا، ایک ایسی کیفیت تھی کہ زمین سے آسمان تک چھائی ہوئی تھی۔ استادان فن ہر شعر پر جھومتے تھے، کبھی کبھی کسی کے منہ سے سبحان اللہ کے الفاظ دھیمی آواز میں نکل گئے تو نکل گئے، ورنہ ساری محفل پر ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا اور ایک عالم بے خودی طاری تھا۔ مقطع پر تو یہ حال تھا کہ جیسے کسی نے سب پر جادو کر دیا ہو، اور ہر شخص وجد میں جھوم رہا تھا اور بااصرار کئی مرتبہ مقطع پڑھوایا اور مضمون اور زبان کی چاشنی کا لطف اٹھایا۔ یہ وہی غزل ہے جس سے ہم نے اپنی آج کی محفل کا افتتاح کیا ہے نا، اور وہی مقطع ہے جو ابھی ہم نے آپ کو سنایا کہ ظفرات بھی اس کو نہ جانی ہے، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہی۔ بہادر شاہ ظفر کی عظمت کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے ان کے کلام سے ایک اور غزل چنی ہے، اور وہ امت آپ کو پیش کریں گے۔ یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایا بنایا ہوتا، خاک ساری کے لیے گرچہ بنایا تھا مجھے، خاک ساری کے لیے گرچہ بنایا تھا مجھے، کاش سنگے در جانا بنایا ہوتا، کاش سنگے در جانا بنایا ہوتا، نشہ عشق کا گر ظرف دیا تھا مجھ کو، نشہ عشق کا گر ظرف دیا تھا مجھ کو، عمر کا تنگ نہ پیمانہ بنایا ہوتا، عمر کا تنگ نہ پیمانہ بنایا ہوتا، روز معمور آئے دنیا میں خرابی ہے ظفر، روز معمور آئے دنیا میں خرابی ہے ظفر،
بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوتا، ایسی بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوتا، یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایا بنایا ہوتا۔ یہاں پر تو امت غزل پڑھ کے گئے، لیکن یہ لکھتے ہیں کہ خواسی تو غزل پڑھ کر رخصت ہوا، اب حاضرین جلسہ کے پڑھنے کی نوبت آئی۔ مرزا فخرو نے چوکدار کو اشارہ کیا، اس نے دونوں شامیانے کے سامنے رکھ دی۔ صاحب عالم نے اپنی غزل نکالی، ادھر ادھر نظر ڈال کر اور گردن جھکا کر کہا، بھلا میری کیا مجال کہ آپ جیسے کاملین فن کے مقابلے میں کچھ پڑھنے کا دعویٰ کروں، البتہ جو کچھ برا بھلا کہا ہے وہ نظر اصلاح کرتا۔ اور غزل تھی کہ غم وہ کیا ہے جو جاں گزار نہ ہوا، اور درد وہ کیا ہے جو لادوا نہ ہوا۔ غم وہ کیا ہے جو جاں گزار نہ ہوا، اور درد وہ کیا ہے جو لادوا نہ ہوا۔ سارا مشاعرہ واہ واہ اور سبحان اللہ کے شور سے گونج اٹھا۔ تیسرے شعر پر مرزا غالب نے اور پانچویں شعر پر حکیم مومن خان نے ایسے جوش سے واہ واہ کی کہ سب سے آگے نکل آئے۔ ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو پتا، آپ گنتی رکھیے گا تیسرا کون سا ہے اور پانچواں کون سا ہے۔ مرزا فخرو غزل پڑھتے رہے، مگر ان دونوں کو، غالب اور مومن کو، اپنے ہی شعر اتنے پسند آئے کہ انہی شعر کو نہ بار بار گنگنانے لگے، انہی کی رٹ لگی رہی۔ جب غزل ختم ہوئی تو مرزا نوشا نے کہا، با صاحب عالم، واہ کیا کہنا، شعر کہنا اسے کہتے ہیں، مزہ آ گیا۔ مرزا فخرو نے اٹھ کر سب کو سلام کیا اور کہا، یہ آپ صاحبان کے بزرگانہ شفقت ہے جو اس طرح ارشاد ہوتا ہے، وہ جدھر نظر ڈالتے لوگ تعریف کرتے اور وہ چپ چپ کر سلام کرتے۔ اب یہ غزل آپ کو پرویز بھائی نا، مرزا پرویز بیگ آپ کے سامنے پیش کریں۔ غم وہ کیا ہے، غم وہ کیا ہے جو جاں گزار نہ ہوا، درد وہ کیا جو لادوا نہ ہوا۔ غم وہ کیا ہے جو جاں گزار نہ ہوا، درد وہ کیا جو لادوا نہ ہوا۔ حال کھل جائیں غیر کے سارے، حال کھل جائیں غیر کے سارے، پر کروں کیا کہ تو میرا نہ ہوا۔ اور شعر سنیے، درد کیا جسم میں کچھ نہ ہوتا سی، درد کیا جسم میں کچھ نہ ہوتا سی، بات کیا جسم میں کچھ مزہ نہ ہوا۔ وہ تو ملتا پر دل ہے کمزور، وہ تو ملتا پر دل ہے کمزور، تجھ کو ملنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اور شکوے یار زبان رقیب، کھیل ٹھہرا کوئی گلا نہ ہوا۔ شکوے یار اور زبان رقیب، کھیل ٹھہرا کوئی گلا نہ ہوا۔ اور تم رہو اور مجمع اغیار، تم رہو اور مجمع اغیار، میرا کیا ہے ہوا نہ ہوا۔ اور یہ
مقطع ہے اس میں. اور پھر تمہارے ستم اٹھانے کو، اور پھر تمہارے ستم اٹھانے کو رمز اچھا ہوا برا نہ ہوا. تو میں وہ دو اشعار پھر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں جن کو جو غالب اور مومن نے پسند کیے تھے. تیسرا شعر: درد کیا جس میں کچھ نہ ہو تاثیر، اور بات کیا جس میں کچھ مزہ نہ ہو. اور مومن خان کو یہ پسند آ گیا کہ شکوہ یار اور زبان رقیب کھیل ٹھہرا گلانا. مرزا فخرو نے چوبدار کو اشارہ کیا. شمع دو اور شعراء میں بیچ میں اور پڑھتے ہیں. اس کے بعد محمد یوسف تمکین کے پاس آئے. یہ 15-16 سال کی عمر ہوگی اور مدرسہ دہلی میں طالب علم ہیں. ان کی غزل تھی کہ دوزخ بھی جس سے مانگتی ہر دم پناہ تھی، دوزخ بھی جس سے مانگتی ہر دم پناہ تھی، کس دل جلے کی بار خدا یہ آہ تھی. دوزخ بھی جس سے مانگتی ہر دم پناہ تھی، کس دل جلے کی بار خدایا یہ آہ تھی. اور تو نے جو میرے دل کو صنم خانہ کر دیا، تو نے جو میرے دل کو صنم خانہ کر دیا، رہتا خدا تھا جس میں یہ وہ بارگاہ، رہتا خدا تھا جس میں یہ وہ بارگاہ تھی. اور تمکی کو ایک نگاہ میں دیوانہ کر دیا، تمکی کو ایک نگاہ میں دیوانہ کر دیا، جادو فریب آہ یہ کس کی نگاہ تھی. اور اس کے بعد منشی محمد علی تشنا کے پڑھنے کی باری آئی. چوبدار ان کے سامنے شمع رکھنے میں ذرا ہچکچایا. یہ وہی تشنا ہے جو برہانہ اور نشے میں آئے ہوئے تھے، اس لیے وہ ہچکچا رہا تھا کہ ان کے سامنے شمع رکھوں یا نہ رکھوں. وہ ہچکچایا اور مرزا فخرو کی طرف دیکھا. انہوں نے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ رکھ دے. جب شمع کی روشنی آنکھوں میں پڑی تو میاں تشنا نے بھی آنکھیں کھولی اور کچھ سوچ کر پھونک مار کر شمع گل کر دی، شمع بجھا دی اور کہا میں کچھ عرض کروں؟ سب نے کہا ضرور فرمائیے. انہوں نے نہایت آزادانہ لہجے میں کچھ گاتے ہوئے کچھ پڑھتے ہوئے یہ غزل سنائی. اور غزل کمال کی غزل ہے. یہ منشی محمد علی تشنا ہوش میں تھے یا نہ تھے مگر غزل لاجواب دے کر. غزل ملاحظہ ہو کہ آنکھ پڑتی ہے کہیں پاؤں کہیں پڑتا ہے، سب کی ہے تم کو خبر اپنی خبر. آنکھ نشے میں ہے جو بھی ہو، غزل دیکھیے آپ، غزل بھی ہے کہ آنکھ پڑتی ہے کہیں پاؤں کہیں پڑتا ہے، سب کی ہے تم کو خبر اپنی خبر کچھ بھی نہیں. اور شمع ہے گل بھی ہے بلبل بھی ہے پروانہ بھی، شمع ہے گل بھی ہے بلبل بھی ہے پروانہ بھی، رات کی رات یہ سب کچھ ہے سحر کچھ بھی نہیں، رات کی رات یہ سب کچھ ہے سحر کچھ بھی نہیں. اور حشر کی دھوم ہے سب کہتے ہیں یوں ہے یوں ہے، حشر کی دھوم ہے سب کہتے ہیں یوں ہے یوں ہے، فتنہ ہے ایک تیری ٹھوکر کا مگر کچھ بھی نہیں، فتنہ ہے تیری ٹھوکر کا مگر کچھ، فتنہ ہے ایک تیری ٹھوکر کا مگر کچھ بھی نہیں. اور نیستی کی ہے مجھے کوچ ہستی میں تلاش، تاشی بھائی، نیستی کی ہے مجھے کوچ ہستی میں تلاش، سیر کرتا ہوں ادھر کی کہ جدھر کچھ بھی نہیں، سیر کرتا ہوں ادھر کی کہ جدھر کچھ بھی نہیں. اور یہ آخری شعر ملاحظہ ہو کہ ایک آنسو بھی اثر جب نہ کرے اے تشنا، ہے نا مقطع ہے، ایک آنسو بھی اثر جب نہ کرے اے تشنا، فائدہ رونے سے اے دیدہ تر کچھ بھی نہیں، فائدہ رونے سے اے دیدہ تر کچھ بھی نہیں. اور آنکھ پڑتی ہے کہیں پاؤں کہیں پڑتا ہے، سب کی ہے تم کو خبر اپنی خبر کچھ بھی نہیں. میں کیا بتاؤں اس غزل کا کیا اثر ہوا. ایک سناٹا تھا کہ زمین سے آسمان تک چھایا ہوا. غزل کا مضمون، آدھی رات کی کیفیت، پڑھنے والے کی حالت، غرض یہ معلوم ہوتا تھا کہ ساری محفل کو سانپ سونگھ گیا ہے.
ادھر یہ عالم تھا اور ادھر میاں تشنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اور کچھ بھی نہیں کہتے ہوئے اٹھے اور اسی عالم میں بے خودی میں دروازے سے باہر نکلا. ان کی کچھ بھی نہیں کی آواز بڑی دیر تک کانوں میں گونجتی رہی. جب ذرا طبیعت سنبھلی تو سب کے منہ سے بے اختیار یہی نکلا کہ واقع کچھ بھی نہیں. میاں فخرو نے شمع منگائی اور پھر روشن کی اور کہا کہ ہاں صاحب وہ پھر شروع کیجیے. شمع حافظ محمد حسین بسمل کے سامنے رکھی گئی. پلا تشنا کے بعد ان کا کیا رنگ جمتا. کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا. تھوڑی بہت تعریف بھی ہوئی اور شمع میر حسن تسکین کے سامنے آئی. 40 برس کی عمر ہوگی. صحبائی کے شاگرد ہیں اور مومن سے بھی اصلاح لی ہے. شعر بھی برا نہیں کہتے. ان کی غزل نے مشاعرے کا رنگ پھر تھوڑا درست کیا اور لوگ سنبھل کر بیٹھ گئے. پھر جو غزل محمد حسین طائب نے پڑھی مزہ آ گیا. چھوٹی بہن میں ایسی غزل کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, اور پڑھنا تو ایسا کہ تعریف نہیں ہو سکتی. میں 2 شعر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ کہیے اس بت کو مشابہ کس کے, کہیے اس بت کو مشابہ کس کے, دیکھ کر جس کو خدا یاد آیا. کہیے اس بت کو مشابہ کس کے, دیکھ کر جس کو خدا یاد آیا. اور یہ شعر ملاحظہ ہو کہ عہد پیری میں جوانی کی امنگ, عہد پیری میں جوانی کی امنگ, آہ کس وقت میں کیا یاد آیا. عہد پیری میں جوانی کی امنگ, آہ کس وقت میں کیا یاد آیا. دوسرے اور تیسرے شعر پر تو ظاہر ہے جو آپ نے سنا کہ شعر پر تو یہ حال تھا کہ لوگ تعریف کرتے اور میاں طائب سلام کرتے کرتے تھک گئے. اب شمع آزاد کے سامنے آئی. ان کا نام الیگزینڈر ہیڈلے ہے. قوم کے فرانسیسی ہیں. دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں تربیت پائی. 21 سال کا سن ہے اور ایسی صاف اردو بولتے ہیں کہ جیسے کوئی دہلی والا بول رہا. تو ان کے 2 اشعار پیش کرتی ہوں کہ کچھ پاؤں میں طاقت ہو تو کر دشت نوردی, کچھ پاؤں میں طاقت ہو تو کر دشت نوردی, ہاتھوں سے مزہ دیکھ ذرا جیب دری کا, اور چہلم کو عیادت کے لیے میری وہ آئے. چہلم 40 دن بعد, چہلم کو عیادت کے لیے وہ میری آئے. آزاد ٹھکانہ بھی ہے اس بے خبری کا, چہلم کو عیادت کے لیے وہ میری آئے. آزاد ٹھکانہ بھی ہے اس بے خبری کا. اور پھر شمع میر شجاعت علی تسلی کے بعد شور کے پاس پہنچی. یہ قوم کے عیسائی ہیں. نام جارج پیس ہے. اور ان کے 2 اشعار میں پیش کرتی ہوں کہ عاجز تھا اپنی جان سے ایسا تیرا مریض, عاجز تھا اپنی جان سے ایسا تیرا مریض, کہ دیکھے سے جس کے حالت عیسیٰ تباہ تھی, کہ دیکھے سے جس کے حالت عیسیٰ تباہ تھی. اور یہ شعر ملاحظہ بہت اچھا ہے کہ دیر و حرم میں تو نہ دے ترجیح زاہدہ, دیر و حرم میں تو نہ دے ترجیح زاہدہ, جس طرف سر جھکا وہی سجدگاہ تھی, جس طرف سر جھکا وہی سجدگاہ تھی. سو دیر و حرم میں تو نہ دے ترجیح زاہدہ, جس طرف سر جھکا وہی سجدگاہ تھی. اس کے بعد شمع قاضی نجم الدین برق کے سامنے آئی. یہ سکندر آباد کے رہنے والے ہیں. کوئی 22 برس کی عمر ہے. سانولی رنگت, اس میں سبزی جھلکتی ہوئی, بڑے خوش مزاج, شیریں کلام. پہلے مومن کے شاگرد تھے, پھر ان کی ایما سے میاں تسکین کو کلام دکھانے لگے. آواز بڑی دلکش اور طرز ادا بھی خوب ہے. غزل بھی ایسی پڑی کہ واہ واہ. کہتے ہیں بزم اغیار ہے ڈر ہے نہ خفا تو ہو جائے. ناگیش اودھانی آپ کے سامنے یہ غزل پیش کریں. بزم اغیار ہے ڈر ہے نہ خفا تو ہو جائے, بزم اغیار ہے ڈر ہے نہ خفا تو ہو جائے, ورنہ ایک آہ میں کھینچوں تو ابھی ہو جائے. حرم و دیر کے جھگڑے تیرے چھپنے سے بڑے, حرم و دیر کے جھگڑے تیرے چھپنے سے بڑے, ورنہ تو پردہ اٹھا دے تو ہی تو ہو جائے.
کچھ مزہ ہے تیرے روٹ کے من جانے کا، کچھ مزہ ہے تیرے روٹ کے من جانے کا، چاہتا ہوں یوں ہی ہر روز خفا تو ہو جائے، چاہتا ہوں یوں ہی ہر روز خفا تو ہو جائے، تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندے پاک، تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندے پاک، میں خدا کس کو بناؤں جو خفا تو ہو جائے، آپ انکار کریں وصل سے میں در گزرا، آپ انکار کریں وصل سے میں در گزرا، کچھ تو ہو جس سے طبیعت میری یکسو ہو جائے۔ مقطع پیش ہے۔ ہو نہ ہو بس میں کوئی کچھ نہیں اس کی پرواہ، ہو نہ ہو بس میں کوئی کچھ نہیں اس کی پرواہ، دل بیتاب پہ اے بر جو قابو ہو جائے، حرم و دیر کے جھگڑے تیرے چھپنے سے بڑے، ورنہ تو پردہ اٹھا دے تو ہی تو ہو جائے۔ شمع مرزا قربان علی صادق کے سامنے آئی۔ بھلا کون سا مشاعرہ ہے جس میں ان کی غزل شوق سے نہیں سنی جاتی، اور کون سا شعر ہے جو بار بار نہیں پڑھوایا جاتا۔ شمع کا ان کے سامنے آنا تھا کہ سب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی انگتھے کی آستین الٹ، ٹوپی کو اچھی طرح سے جما، اپنے استاد مرزا غالب کی طرف دیکھا۔ ادھر سے کچھ اشارہ ہوا تو انہوں نے صاحب عالم کی طرف دیکھ کر عرض کیا، اجازت ہے؟ ہاں میاں سالک پڑھو۔ سالک نے جیب سے کاغذ نکالا، کچھ الٹا پلٹا، پھر ایک بار سنبھل کر عرض کیا کہ انتہا صبر آزمائی کی ہے درازی شب جدائی کی۔ ایک ایک شعر کئی کئی مرتبہ پڑھوایا گیا، ایک ایک بندش کی داد ملی۔ استاد ذوق نے تیسرے شعر پر کہا، واہ میاں سالک کیا کہنا، جبا سائی سب مانتے آئے ہیں، تمہاری داستان کو کوئی نہیں پہنچا۔ کیا کلام ہے، کیا روانی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن حکیم مومن خان نے کہا، میاں سالک، یہ ان کا ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میاں سالک کے جوانی اور مقتے میں یہ بوڑھا مضمون، تمہاری عمر پارسائی کو بہت دن پڑے ہیں۔ سالک نے جواب دیا، بڑھاپا دیکھنا نصیب بھی ہو یا نہیں، پھر دل میں آئے ہوئے مضمون کو کیوں چھوڑوں، کہ پھر بڑھاپا دیکھنا نصیب ہو یا نہیں، پھر دل میں آئے ہوئے مضمون کو کیوں چھوڑوں، ہم نہ رہیں گے مضمون رہ جائے گا، واقع مضمون رہ گیا۔ لیجیے تاشی بھائی سے کلام سالک۔ حاضر پیش خدمت ہے صدر محترم، مطلب ہے کہ انتہا صبر آزمائی کی، انتہا صبر آزمائی کی ہے درازی شب جدائی کی۔ اور شعر سنیے کہ ہے برائی نصیب کی کہ مجھے، ہے برائی نصیب کی کہ مجھے تم سے امید ہے بھلائی کی، اور نقش ہے سنگ آستاں پہ تیرے، نقش ہے سنگ آستاں پہ تیرے داستاں اپنی جبسائی کی، اور ہے فغاں بعد امتحان فغاں، ہے فغاں بعد امتحان فغاں، پھر شکایت ہے نارسائی کی، اور راز کھلتے گئے میرے سب پر، راز کھلتے گئے میرے سب پر، جس قدر حسن خود نمائی کی، اور کتنے عاجز ہیں ہم کہ پاتے ہیں، کتنے عاجز ہیں ہم کہ پاتے ہیں، بندے بندے میں بو خدائی کی۔ اور یہ شعر ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، تو ان کی عمر کے لیے تو مناسب نہیں تھا، میرے لیے ٹھیک ہے کہ رہ گئیں دل میں حسرتیں سالک، رہ گئیں دل میں حسرتیں سالک، آ گئی عمر پارسائی کی۔ ایک اور غزل کی چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ احباب عیادت کو میری آئے ہوئے ہیں، احباب عیادت کو میری آئے ہوئے ہیں، پر حال کچھ ایسا ہے کہ گھبرائے ہوئے ہیں،
اور اے غیر نہ جانا کہیں اس لطف پہ ان کے، اے غیر نہ جانا کہیں اس لطف پہ ان کے، مدت سے اسی دھوکے میں ہم آئے ہوئے ہیں، اور یوں پوچھتے ہیں حال کہ سمجھے نہیں گویا، یوں پوچھتے ہیں حال کہ سمجھے نہیں گویا، ہم خوب سمجھتے ہیں کہ سمجھائے ہوئے، اور جب تھک کے شعر سنیے گا کہ جب تھک کے تیری راہ میں بیٹھے تو کھلا حال، جب تھک کے تیری راہ میں بیٹھے تو کھلا حال، جو کھوئے ہوئے ہیں وہ تجھے پائے ہوئے ہیں، جو کھوئے ہوئے ہیں وہ تجھے پائے ہوئے ہیں، اور مقطع ہے کہ زانوں پہ ہے سر بیٹھے ہیں دروازے پہ سالک، زانوں پہ ہے سر بیٹھے ہیں دروازے پہ سالک، کیا محفل جانا سے نکلوائے ہوئے، اور شکریہ۔ شیخ مرزا رحیم الدین ایجاد کے سامنے اب شمع آتی ہے، جو مولانا صاحبائی کے شاگرد ہیں، گانا خوب جانتے ہیں، ان کی آواز شعر کی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دیتی، اسی لیے آج کل غزل کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ساز بجتے ہیں، گا کر پڑھنے کا یہ نیا رنگ قلعے سے چلا، مگر استادان فن اس کو پسند نہیں کرتے، ان کی غزل تھی کہ بت خانے میں تھا یا کہ میں کعبے کے قریب تھا، بت خانے میں تھا یا کہ میں کعبے کے قریب تھا، اے زاہد ناداں تجھے کیا میں کہیں تھا، بت خانے میں تھا یا کہ میں کعبے کے قریب تھا، اے زاہد ناداں تجھے کیا میں کہیں تھا، ہر چند کہ میں دوست کے ہمراہ نہیں تھا، ہر چند کہ میں دوست کے ہمراہ نہیں تھا، پر دل وہ بلا ہے کہ جہاں وہ تھا، پر دل وہ بلا ہے وہ جہاں تھا یہ وہی تھا۔ اور ان کے بعد نواب علاء الدین علائی جو غالب کے چہتے شاگرد ہیں، انہوں نے کریم الدین رسانے، نیر رخشاں وغیرہ نے غزل پڑھی، اور آخر کار میاں عارف کی باری آئی۔ انہیں مشاعرے کے انتظام سے کب فرصت تھی، مگر کچھ نہ کچھ کہہ کر غزل آئی، اور ان کے دو شعر پیش کر رہی ہوں کہ اٹھتا جو قدم آگے کو اے نام ابر نہیں، اٹھتا قدم جو آگے کو اے نام ابر نہیں، پیچھے تو چھوڑ آئے کہیں اس کا گھر نہیں، اٹھتا جو قدم آگے کو اے نام ابر نہیں، پیچھے تو چھوڑ آئے کہیں اس کا گھر نہیں، اور بے التفاتیوں کے تیرے شکوہ کیا کریں، بے التفاتیوں کا تیرے شکوہ کیا کریں، اپنے ہی جب کے نالے میں اے دل اثر نہیں۔ مطلب کہ سب نے تعریف کی، استاد احسن نے کہا میاں عارف میں بھی شعر کہتے کہتے بوڑھا ہو گیا، لاکھوں سنے لاکھوں سنائے، مگر یہ مضمون بالکل نیا ہے، دل خوش ہو گیا۔ اب شمع مولانا صاحبائی کے سامنے آئی، ان کی علمیت کا ڈنکا تمام ہندوستان میں بج رہا ہے، ہزاروں شاگرد ریختہ کہتے ہیں کہ ان کو اصلاح دیتے ہیں اور خوب دیتے ہیں، مگر ان کا اپنا کلام فارسی میں ہے، اور فارسی کی ہی غزل پڑھی اور خوب داد پائی، اور مقطع پر تو اتنی تعریف ہوئی کہ بیان سے۔ اب شمع نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے سامنے آتی ہے، استادان فن میں شمار کیے جاتے ہیں، ویسے مومن کے شاگرد ہیں مگر خود استاد ہیں، انہوں نے جس شعر کی تعریف کی اس شعر کو وقت ملی، اس کی وقت بڑھ گئی، اور یہ چپ رہے تو سمجھیے کہ شعر دوسروں کی نگاہ سے بھی گر گیا۔ آواز اتنی بلند کہ دور اور پاس سب کو صاف سنائی دیتی ہے، ٹوپی درست کی، انگرکھے کی آستین چڑھائی، اور یہ غزل پڑھی کہ آرام سے ہے کون جہانے خراب میں، آرام سے ہے کون جہانے خراب میں، گل سینہ چاک ہے اور صبا اضطراب میں۔ غزل تو ایسی کہ کس کا منہ کے تعریف کا حق ادا کر سکے، مگر تعریف بڑی سنبھل کر کی گئی۔ مشاعروں میں 9 مشقوں کے دل کو تو تعریف سے خوب بڑھایا جاتا ہے، مگر استادوں کے انہی اشعار پر تعریف ہوتی ہے جو شعر کے لائق ہیں۔ یہ صرف انہی اشعار کی داد چاہتے ہیں جنہیں وہ خود قابل داد سمجھتے ہیں۔ لیجیے طاہر بھائی سے ان کا کلام سنیے۔ مصطفیٰ خان شعر۔ پہلے کچھ متفر اشعار پھر ایک غزل۔
وہ طرز شعر ہم کو خوشادی ہے شیفتہ، وہ طرز شعر ہم کو خوشادی ہے شیفتہ، معنی شگفتہ لفظ خوش انداز صاف ہو۔ اور صاف انداز میں کہتے ہیں، نہ سے ہو یوں بھی تو مر جاتے ہیں، نہ سے ہو یوں بھی تو مر جاتے ہیں، عشق سے ہم کو ڈراتے کیوں ہو۔ یا پھر یہ کہ طوفان نوح لانے سے ہے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے ہے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ یا پھر کہتے ہیں، دو قدم یہاں سے وہ کوچا ہے مگر، دو قدم یہاں سے وہ کوچا ہے مگر، نامہ بر صبح گیا شام آیا۔ ملک الموت کے گھر کا تھا ارادہ اپنا، ملک الموت کے گھر کا تھا ارادہ اپنا، لے گیا شوق غلط کار تیرے کوچے میں۔ اور ان کے یہ اگلے دو تین اشعار تو ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ فسانے اپنی محبت کے سچ ہیں پر کچھ کچھ، فسانے اپنی محبت کے سچ ہیں پر کچھ کچھ، بڑھا بھی دیتے ہیں ہم زیب داستان کے لیے۔ یا پھر یہ کہ اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت، اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دے۔ اور یہ ان کا بہت مشہور شعر، ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اور اب غزل، آرام سے ہے کون جہانی خراب میں، آرام سے ہے کون جہانی خراب میں، گل سینہ چاک ہیں اور صبا اضطراب میں۔ اور معنی کی فکر چاہیے صورت سے کیا حصول، معنی کی فکر چاہیے صورت سے کیا حصول، کیا فائدہ ہے موج اگر ہے سراب میں۔ اور ذات و صفات میں بھی یہی ربط چاہیے، ذات و صفات میں بھی یہی ربط چاہیے، جو آفتاب و روشنی آفتاب میں۔ بے باک شیوا شوخ طبیعت زبان دراز، بے باک شیوا شوخ طبیعت زبان دراز، ملزم ہوا ہے پر نہیں عاجز جواب میں۔ وہ قطرہ ہوں کہ موجۂ دریا میں گم ہوا، وہ قطرہ ہوں کہ موجۂ دریا میں گم ہوا، وہ سایہ ہوں کہ محو ہوا آفتاب میں۔ نے باد نو بہار ہے اب نے شمی میں گل، نے باد نو بہار ہے اب نے شمی میں گل، ہم کو بہت ثبات رہا اضطراب میں۔ اور فرصت کہاں کہ اور بھی کچھ کام کیجیے، فرصت کہاں کہ اور بھی کچھ کام کیجیے، بازی میں جمعہ صرف ہے شنبہ شراب میں، جمعہ فرائیڈے شنبہ سیچرڈے۔ فرصت کہاں کہ اور بھی کچھ کام کیجیے، بازی میں جمعہ صرف ہے شنبہ شراب میں۔ اور مکتا ہے تکلیف شیفتہ ہوئی تم کو مگر حضور، تکلیف شیفتہ ہوئی تم کو مگر حضور، اس وقت اتفاق سے وہ ہیں عطاب میں۔ اور آرام سے ہے کون جہان خراب میں، گل سینہ چاک ہیں اور صبا اضطراب میں۔
بہت بہت شکریہ. اب شمع مفتی صدر الدین آزودہ کے پاس پہنچی. اس پائے کے شاعر نہیں ہوتے. ان کی وجاہت کا اثر یہ ہے کہ مشاعرے میں سناٹا ہوتا ہے اور تعریف بھی ہوتی ہے تو خاص خاص اشعار پر اور بہت دھیمی آواز میں. ہاں مرزا نوشا اسے مذاق کر لیتے ہیں اور اعتراض بھی کر بیٹھتے ہیں. پھر مزے مزے کی نوک جھونک ہوتی ہے. غزل ملاحظہ ہو کیا پختہ کلام ہے کہ باتوں سے کب میرے تہ و بالا جہاں نہیں. اور یہ غزل مہناز آپ کے سامنے پیش کریں گے. مہناز کو دیکھ لیں. یہ بڑی گستاخی ہوئی ہے صدر الدین آزودہ کے. آپ ہی پڑھ دیجیے. میں دیکھتے ہیں شاید ممکن ہے وہ آ جائیں. مگر بہت اچھا مطلب جو ہے وہ بہت اچھا ہے کہ باتوں سے کب میرے تہ و بالا جہاں نہیں, کب آسماں زمین و زمین آسماں نہیں. آزردہ جیسے استاد کے بعد داغ کا پڑھنا ایک عجیب سی بات تھی. میرے داغ آئے کہ نہیں؟ آزردہ جیسے استاد کے بعد داغ کا پڑھنا ایک عجیب سی بات ہے. مگر اول تو سب داغ کو چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہی کسی دن ہندوستان کا چراغ ہوگا. میاں فخرو کے خیال ہی سے انہیں استادوں میں جگہ ملی. مگر انہوں نے بھی غزل ایسی پڑھی کہ استاد بھی قائل ہو گئے. 16 برس کے لڑکے کا اس قیامت کی غزل اور اس جرأت سے پڑھنا, زبان کی شوخی, مضمون کی رنگینی اور طبیعت کی روانی. غزل ملاحظہ ہو کہ ساز کینا یہ کینا ساز کیا جانے اور ناز والے نیاز کیا جانے. واہ واہ. اللہ اللہ وہ سہانا وقت, وہ چھوٹی سی آواز, وہ الفاظ کی نشست اور بندش کی خوبصورتی, سب سے زیادہ وہ داغ کی بھولی بھالی شکل ایک عجیب لطف دے رہی تھی. ساری محفل میں کوئی نہ تھا جو محو حیرت نہ ہو گیا ہو, اور کوئی نہ تھا جس کے منہ سے جزاک اللہ, سبحان اللہ اور صلی اللہ کے الفاظ بے ساختہ نہ نکل رہے تھے. مرزا فخرو کا تو یہ حال کہ گھڑی گھڑی پہلو بدل رہے تھے اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے. غزل ختم ہوئی اور کسی کو معلوم بھی نہ ہوا کہ کب ختم. لیجئے ربی کی دلکش آواز میں یہ غزل سماعت فرمائیں اور لطف اندوز ہوئیے. ربی. ساز یہ کی نہ ساز کیا جانے, ساز یہ کی نہ ساز کیا جانے, ناز والے نیاز کیا جانے, ساز یہ کی نہ ساز کیا جانے, ناز والے نیاز کیا جانے. کب کسی در پہ جب بسائی کی, کب کسی در پہ جب بسائی کی, شیخ صاحب نماز کیا جانے, شمرو آپ ہو گئے لیکن, شمرو آپ ہو گئے لیکن, لطف سوز و گداز کیا جانے, لطف سوز و گداز کیا جانے. جو رہے عشق میں قدم رکھے, جو رہے عشق میں قدم رکھے, وہ نشے و فراز. واہ واہ واہ. دوبارہ پڑھیں اس کو. جو رہے عشق میں قدم رکھے, وہ نشے و فراز کیا
लुत्फ शराब पूछिए मैं कशों से लुत्फ शराब ये मजे पाक बाज क्या जाने हजरत खिज़्र जब शहीद न हूँ हजरत खिज़्र जब शहीद न हूँ लुत्फ उम्रे दराज क्या जाने जिनको अपनी खबर नहीं अब तक जिनको अपनी खबर नहीं अब तक वो मेरे दिल का राज क्या जाने और मुख्तार है कि जो गुजरते हैं दाग पर सदमे जो गुजरते हैं दाग पर सदमे आप बंदा नवाज क्या वाह वाह बहुत खूब और मेरे पास दाग की एक गज़ल और है इसमें मुझे एक खुसूसियत ये नजर आई कि गज़ल गैर मुरद्दफ है इसमें रदीफ नहीं है लेकिन काफ़िए ऐसे इस्तेमाल हुए हैं कि रदीफ का गुमान होता है तो अर्ज करता हूँ रोता है तुझ बगैर दिले जार 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 रोता है तुझ बगैर दिले जार 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 और खींचता है आह शरर बार 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 रोता है तुझ बगैर दिले जार 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 और खींचता है आह शरर बार 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 ऐ दिल किमार इश्क में शायद हो तेरी जीत ऐ दिल किमार इश्क में शायद हो तेरी जीत पहले निकाल मुंह से न जिन्हार हार हार पहले निकाल मुंह से न जिन्हार हार हार और बीमार इश्क का न किसी को खुदा करे बीमार इश्क का न किसी को खुदा करे ईसा को भी रुलाए ये आजार जार जार ईसा को भी रुलाए ये आजार जार जार बेढब है ये खिराम अजब क्या अगर करे दामान हश्र को तेरी रफ्तार तार तार बेढब है ये खिराम अजब क्या अगर करे दामान हश्र को तेरी रफ्तार तार तार वो गुल अगर न पास हो वक्ते शनावरी वो गुल अगर न पास हो वक्ते शनावरी हो हमको मौज कुल्ज़ुम ज़ख़ार खार खार वो गुल अगर न पास हो वक्ते शनावरी हो हमको मौज कुल्ज़ुम ज़ख़ार खार खार और मुख्तार है कि अब दाग से इलाका रहा क्या वो कौन है अब दाग से इलाका रहा क्या वो कौन है अब तो हुए हैं आपके अग़यार यार यार अब दाग से इलाका रहा क्या वो कौन है अब तो हुए हैं आपके अग़यार यार यार रोता है तुझ बगैर दिले ज़ार 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 और खींचता है आह शरर बार 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 बहुत खूब मलक साहब इस तरफ इशारा किया कि देखिए जो पहली गज़ल रनी ने पढ़ी कि 16 साल का लड़का और क्या गज़ल का कलाम था सुनिए सोचने की बात है। अब शमा हकीम मोमिन खां मोमिन के पास पहुंच गई और इस रहते के उस्ताद का कलाम सुनने को सब हमातन गोश हो गए। उन्होंने शमा को उठाकर जरा आगे रखा संभल कर बैठे और बालों में उंगलियों से कंघी की टोपी को कुछ तिरछा किया और आस्तीनों की चुन्नट को साफ किया। आपको पता है कि मोमिन के बाल थोड़े जुल्फे रखा करते हैं और गज़ल उन्होंने पेश की वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि उल्टे वो शिकवे करते हैं और किस अदा के साथ
الٹے وہ شکوے کرتے ہیں اور کس ادا کے ساتھ بے طاقتی کے تانے ہیں عذر جفا کے ساتھ. الٹے وہ شکوے کرتے ہیں اور کس ادا کے ساتھ بے طاقتی کے تانے ہیں عذر جفا کے ساتھ. بہرے عیادت آئے وہ لیکن قضا کے ساتھ. بہرے عیادت آئے وہ لیکن قضا کے ساتھ. دم ہی نکل گیا میری آواز پاک کے ساتھ. دم ہی نکل گیا میری آواز پاک کے ساتھ. اور مانگا کریں گے آپ سے دعا ہجر یار کی. بہت خوبصورت شعر کہ مانگا کریں گے آپ سے دعا ہجر یار کی. آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ. مانگا کریں گے آپ سے دعا ہجر یار کی. آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ. اور اللہ رے گم رہی بت و بت خانہ چھوڑ کر. یہ بہت ہی مشہور و معروف شعر ہے ان کا کہ اللہ رے گم رہی بت و بت خانہ چھوڑ کر. مومن چلا ہے کعبے کو ایک پارسا کے ساتھ. مومن چلا ہے کعبے کو ایک پارسا کے ساتھ. شاعری کیا تھی؟ جادو تھا. تمام لوگ ایک عالم محبت میں بیٹھے تھے. وہ خود بھی اپنے کلام کا مزہ لے رہے تھے اور جس شعر میں انہیں لطف آتا تھا اس وقت پڑھتے ہوئے ان کی انگلیاں بالوں میں تیز تیز گھوما کرتی تھی. بہت تیز چلنے لگتی تھی. کسی نے تعریف کی تو گردن جھکا کر ذرا مسکرا دیے اور پڑھنے کا طرز بھی سب سے جدا تھا. آواز کے زیر و بم اور آنکھوں کے اشاروں سے جادو سا کر جاتے تھے. غزل تمام ہوئی تو شعراء نے تعریف کی. سن کر مسکرائے اور کہا آپ لوگوں کی یہی عنایت تو ہماری ساری محنت کا صلہ ہے. میں تو عرض کر چکا ہوں کہ ہم داد کے خواہاں ہیں نہیں طالب زر کچھ. ہم داد کے خواہاں ہیں نہیں طالب زر کچھ. تحسین سخن فہم ہے مومن صلہ اپنا. تحسین سخن فہم ہے مومن صلہ اپنا. لیجیے ان کا مزید کلام انل سے سنیے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ وہی شعر ہے جس پہ غالب نے کہا تھا یہ شعر مجھے دے دو اور میرا سارا دیوان دے دو. ویسے غالب کے دیوان میں اس سے بہترین کئی شعر ہیں. یہ غالب کا داد دینے کا ایک طریقہ تھا. اسی شعر مومن اسی شعر کے ساتھ میرا سلام قبول ہو اور اسی غزل کے کچھ چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا. بے وفا کہنے کی شکایت ہے. بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا. اور یہ میرا پسندیدہ شعر تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. حال دل یار کو لکھوں کیوں کر. حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. اور یہ شعر ملاحظہ ہو چارہ دل سوائے صبر نہیں. چارہ دل سوائے صبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا. اور مقطع عرض ہے کیوں سنے عرض مضطر مومن. کیوں سنے عرض مضطر مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا. کیوں سنے عرض مضطر مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا. دوسری غزل مومن کی بہت مشہور غزل ہے. 30-40 سال پہلے میں بہت شوق سے پڑھا کرتا تھا لیکن اس کے بعد بیگم اختر جن کا میں اس زمانے میں شودائی تھا تھوڑا بہت یاد بھی ہوں انہوں نے اس غزل کا انتخاب کر کے ان کی آواز میں سننے کے بعد پڑھنے کی ہمت نہیں کی. لیکن اس موقع پہ
हुक्म है पढ़ने का, हुक्म किसका है वो आप सब जानते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, और कुछ कमी रह जाए तो माफ कीजिएगा। इस गजल का मतलब है वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभा का तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो थोड़ा सा तसल्ली से सुनिए, अगर मैं पढ़ सकूं तो शायद आपको पसंद आए। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो लुत्फ मुझ पे थे पेशतर, वो करम की था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कभी बैठे सब में जो रूबरू, कभी बैठे सब में जो रूबरू, तो इशारतों ही से गुफ्तगू, वो बयान शौक का बरमला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कोई बात ऐसी अगर हुई, कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। शेर मुलाजा हो, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, सुनो जिक्र है कई साल का कि किया आपने एक वायदा, सोने बहाने का तो जिक्र क्या, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और ये हकीम मोमिन खान मोमिन का एक शौक शेर सुनिए, वो बिगड़ना वस्ल की रात का, वो न मानना किसी बात का, वो नहीं नहीं की हर आन अदा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और ये मक्तार्स है, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अब हमारे दो मशहूर और मारूफ शोरा और रहते हैं, और लेकिन उनसे पहले मैं अपने सदर मोहतरम से गुजारिश करूंगी कि चंद अल्फाज इमारत करें।
گرامی، محترمہ حمیدہ بانو صاحبہ، جناب چوپڑا صاحب، طاہر صاحب اور ظہیر صاحب اور بہت سارے اور صاحبان، میرے دوست جن کے ناموں سے میں لا علم ہوں، اتنی خوبصورت شام اور اس تقریب میں مجھ جیسے خاکسار اور خاک نشین آدمی کو یہ عزت بخشی گئی کہ اسے شرف و امتیاز کی مسند پر بٹھا دیا گیا، یقین کیجئے میں اس کا سزاوار نہیں تھا۔ اتنی خوبصورت شاعری سننے کے بعد اگر میں کچھ نثر میں بات کروں تو ایسے لگے گا جیسے سویٹ ڈش کھانے کے بعد آپ سے یہ کہا جائے کہ اب آپ گوشت روٹی کھائیں۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ بھی ایک مشاعرے کا ہے، اور وہ پہلے میں وہ جملہ پڑھتا ہوں کہ نظم شما شنیدن حالا نثر من بشنو، آپ کی نظم میں نے سنی، اب میری نثر سنو۔ ہوا یہ کہ مرزا محمد رفیع سودا، آپ جانتے ہیں کتنے قادر الکلام شاعر تھے، اور محمد سر آزاد لکھتے ہیں کہ ان کی طبیعت اتنی رواں تھی کہ جس کے خلاف ہوتے اس کے لیے کہتے اپنے ملازم سے، غنچے ذرا لانا تو میرا قلمدان، ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ اور اس کی حجب لکھ کر جب پڑھتے تو وہ شخص شہر میں اتنا بدنام ہوتا کہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ کسی افغانی سے مرزا سودا کا جھگڑا ہو گیا، اور مرزا سودا اپنی طبیعت کے مطابق انہوں نے حجب لکھی۔ کسی شام مشاعرہ ہو رہا تھا اور انہوں نے وہ پوری حجب پڑھ دی۔ اتفاق کی بات کہ وہ افغانی سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے حجب ختم کی تو وہ اٹھ کر ڈائس پر آیا، پگڑی اٹھا کے مرزا صاحب کی گردن میں ڈالی اور کھینچ کے کہا، تمہاری نظم میں نے سنی ہے، اب میری نثر سنا۔ اور اس کے بعد اس نے جو کچھ کہا ظاہر ہے اللہ دے اور بندہ دے۔ تو دیکھیے کہ اردو زبان کیسی زبان ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ میں ابھی اس بات پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہمارے ماہرین میں سے ہر ایک نے زور لگایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اردو ہمارے علاقے سے نکلی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے ایک ضخیم کتاب لکھ دی کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے پوری کتاب لکھ دی کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ سلیمان ندوی نے بہت سے مقالات لکھے کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی ہے۔ شوکت سبزواری نے، ڈاکٹر ملا صدیقی نے، مسعود حسین خان نے بہت سے مضامین میں یہ ثابت کیا کہ اردو دہلی سے نکلی ہے۔ بنگلہ دیش سے شبیر علی کاظمی صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ فرمایا، مجھے بتایا کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اردو ملتان سے نکلی ہے۔ اب اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اردو کہیں سے بھی نکلی ہے، کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سارے علاقے اردو سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں سے نکلی ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم ایسی زبان کو کیسے چھوڑ دیں کہ جس میں عربی کا خون بھی ہے اور ترکی کی ثقافت بھی ہے، فارسی کا مذاق بھی ہے اور ہندی کی شعریت بھی ہے، اور علاقائی زبانوں کی مٹھاس بھی اس میں شامل ہے۔ تو جب اتنے لہجے، اتنی شیرینی، اتنی ثقافتیں، اتنی تہذیبیں ایک ہی زبان میں جمع ہو گئی ہیں تو پھر ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی لیے یہ امریکہ کے ایوانوں میں بھی اب بولی جا رہی ہے، کیلیفورنیا کے ساحلوں سے بھی ٹکرا رہی ہے، اور ملپیٹس کے آسمان کے نیچے بھی اس وقت ایسا مجمع کہاں جمع ہوا ہوگا جو اردو کے ایسے شناسائی ہیں۔ شاعری تہذیب کی معراج ہوتی ہے اور مشاعرے ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ مشاعرے ہمارے کلچر کا نشان ہیں، ہماری عادتوں کا مظہر ہیں، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔
شرفا میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے بولا جاتا ہے، داد کیسے دی جاتی ہے۔ ابھی جو چوپڑا صاحب کہہ رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جب مومن خان کے اس شعر پر کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اور غالب نے یہ کہا کہ پورا کاش مومن خان میرا سارا دیوان دے دیتا اور یہ شعر دے دیتا، تو غالب اتنا سٹوپڈ نہیں تھا کہ ایک شعر پر پورا دیوان دے دیتا۔ یہ شرفا کے داد دینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ زندگی میں سارے کام کیجئے، آپ آرکیٹیکٹ ہیں یا انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں یا ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں یا صحافی ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا ادب کو بھی اپنے ساتھ رکھیے کہ ادب اور لٹریچر آپ کو مہذب بناتا ہے، آپ کو بولنا سکھاتا ہے، آپ کی طبیعت میں سوز پیدا کرتا ہے، آپ کے نفس میں تہذیب پیدا کرتا ہے، آپ کو کیتھارسس کے عمل سے گزارتا ہے۔ اسی لیے شاعروں کے دیوان پڑھتے رہیے، اس سے آپ کی اپنی طبیعت میں سوز و گداز پیدا ہوگا۔ اور اس طرح جو اساتذہ کا ہم کلام پڑھتے ہیں، جیسے فارسی کے شاعر نے کہا تھا، تازہ خواہی داشتن گرداغ سینے را، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے سینے کے زخم ہرے رکھو، تازہ خواہی داشتن گرداغ سینے را، گاہے گاہے باز خانی قصہ باری میرا۔ تو ان پرانے قصوں کو کبھی کبھی پڑھتے رہا کرو۔ باتیں بہت سی ہیں، مجھے صدارتی کلمات نہیں آتے، اور نہ میں کسی ایسی جناتی زبان میں گفتگو کر سکتا ہوں کہ جیسے ادب اور ثقیل الفاظ ہوں کہ سننے والے کو ذرا بھی پتہ نہ چلے کہ مقرر کیا کہہ گیا۔ تو میں صرف چند باتیں ہی کروں گا، اور وہ بھی مشاعروں کے حوالے سے۔ محمد سن آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ میر تقی میر جب دہلی سے چلے اور لکھنؤ پہنچے تو اسی شام وہاں مشاعرہ ہو رہا تھا، اور میر صاحب پرانی وضع کے آدمی، پگڑی انہوں نے کمر میں باندھی ہوئی تھی، کٹار سجائی ہوئی تھی، اور ان کا یہ طرز معاشرت دیکھ کر لکھنؤ کے بانکو نے ان کا مذاق اڑایا۔ میر صاحب سٹیج پر گئے اور انہوں نے برجستہ یہ شعر کہے، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساک لو، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسے اجڑے اختیار۔ جب آپ ان شعروں سے مزہ لے لیں اور تالیاں بجا لیں، اس کے بعد ذرا ایک لمحے کو سوچئے گا کہ کیا ہندوستان کے کسی مشاعرے میں استاد سخن میر صاحب کی اس طرح بے عزتی کی جا سکتی تھی کہ وہ ایسے شعر پڑھتے؟ جب وہ دہلی سے چلے تو نواب صاحب نے خلعت بھیجی تھی، پیسے بھیجے تھے، آدمی بھیجے تھے کہ وہ لکھنؤ تشریف لائیں۔ اس لیے وہ افسانہ بھی غلط ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس پورے پیسے نہیں تھے، آدھی سواری کسی اور کے ساتھ کی تھی، اس آدمی نے بات کرنا چاہی تو اس نے کہا تھا، میر صاحب نے کہا تھا، تمہارا وقت کٹتا ہے، میری زبان خراب ہوتی ہے، اس لیے میں نہیں بولوں گا۔ اور یہ کیسا لکھنؤ تھا کہ میر جیسا خدائے سخن کے حضرت مجنو گورکھپوری لکھتے ہیں، اردو شاعری بھی اپنا ایک خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے۔ وہ میر صاحب لکھنؤ میں پہنچتے ہیں، مشاعرے میں جانتے ہیں، ان شاعروں میں کوئی میر کو پہچانتا ہی نہیں ہے کہ باقی ان کا مذاق اڑائیں، ایسا نہیں ہے۔ دشواری یہ ہے کہ تحقیق اور چیز ہوتی ہے، لیکن محمد سن آزاد چونکہ اردو کے بڑے انشا پرداز ہیں، وہ اس طرح کا نقشہ جماتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کاش ایسا ہوا ہوتا۔ اب غور سے دیکھیے، یہ بھی لٹریچر کا کمال ہے کہ کبھی وہ کوئی واقعہ اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ کاش ایسا نہیں ہوا تو کاش ایسا ہوا ہوتا۔
इम्तियाज़ अली तालिब ने जो ड्रामा अनारकली लिखा, पूरी मुगलों की तहजीब इससे इनकार करती है। अकबर के ज़माने में मुगलों की तहजीब में अनारकली नाम की कोई खातून नहीं गुजरी, लेकिन उसके बावजूद अनारकली के फ्लैट पर बशीरुद्दीन हाशमी ने यही लिखा है कि अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ तो हमारा दिल चाहता है कि काश ऐसा हुआ होता। वाह वाह। तो ये हमारी शायरी का कमाल है, अदब का कमाल है, तख्लीक का कमाल है कि चीज़ें इस तरह पेश की जाएं कि हमारे दिल उसके साथ धड़कने लगे। उर्दू का ये काफिला हमारे माहिरीन की जो यहाँ तक तहकीक हुई है कि इसके कहीं पंजाब में बीज बोए गए थे, फिर इसका बचपन दिल्ली में गुजरा था, फिर ये गुजरात से होती हुई दक्कन में पहुँची थी। कुतुब शाही हुक्मरानों ने इसको फ़ारसी इसमें डाली, बीजापुर के हुक्मरानों ने इसमें हिंदी की आमेज़िश की, फिर ये मीर और मिर्ज़ा के ज़माने में वापस आई दिल्ली, फिर इसका कुछ उम्र गुजरी, फिर इसने तहजीब और सकाफ़त लखनऊ में जाकर सीखी, और उसके बाद जब 1857 की जंग आज़ादी नाकाम हुई तो फिर दिल्ली और लखनऊ से निकलकर उर्दू हर जगह चली गई। यदि अंग्रेजी के आसान लफ्ज़ों में हम कहें कि उर्दू डिसेंट्रलाइज हो गई, उसके दबिस्तान टूट गए। फिर 1857 के बाद हम जो देखते हैं तो जोश है तो वो मलियाबाद से है, असगर है तो वो गोंडवी है, जिगर है तो वो मुरादाबादी है, इकबाल है तो वो लाहौरी है, ज़फ़र अली खां है तो वो लाहौर है, फैज़ अहमद फैज़ है तो वो कहीं और है, फिराक है तो वो गोरखपुर से है। यानी पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उर्दू बोली और समझी जाने लगी है। मौलवी अब्दुल हक ने तो यहाँ तक कहा था कि जो भी उर्दू का मजाक रखता है और उर्दू सही बोलता है, मेरे नज़दीक वो अहले ज़ुबान है। मुशायरे के हवाले से मैं एक आध बात और करूँगा कि आपको याद होगा कि जब मिर्ज़ा गालिब ने शायरी शुरू की थी तो वो बेदिल की उंगली पकड़कर शायरी के ऐवान में दाखिल हुए थे। यानी बेदिल जिस तरह फ़ारसी का अदक शायर है, गालिब भी इसी तरह लंबी लंबी तरकीबों में गज़ल कहते थे। और इस पर एक मुशायरे में हकीम आगा जान ने उन पर एतराज़ किया था और ये कहा था कि अगर अपना कहा ये आप समझे भी तो क्या समझे, अगर अपना कहा ये आप समझे भी तो क्या समझे, मजाक कहने का जब है कहे और दूसरा समझे, ज़ुबाने मीर समझे और कलामे मीर सा समझे, मगर अपना कहा ये आप समझें या खुदा समझे। उसी महफिल में दबे लहजे में हकीम मोमिन खां मोमिन ने फौरन कहा था, हमें तो तीसरे मिसरे में भी ताली नजर आती है। तीसरा मिसरा था ज़ुबाने मीर समझे और कलामे मीर सा समझे। यानी हकीम आगा जान ये कह रहे हैं कि हमने मीर की ज़ुबान समझी है और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का कलाम समझा है। तो मोमिन खां ने फौरन कहा था कि ना ये मीर की ज़ुबान समझते हैं और ना सौदा का कलाम समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद हकीम आगा जान की वो तंबीह या वो मिसरे मिर्ज़ा गालिब को ऐसे लगे कि फिर उन्होंने फ़ारसी का असर छोड़ दिया और सादा और सलीस उर्दू में शेर कहने लगे। तो ये भी मुशायरे का एक किरदार है या एक रिवायत है। जब अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा था, कभी है हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, तो प्यारे साहब रशीद ने फरमाया था, मियाँ ये उर्दू है या फ़ारसी। उसके बाद देखिए इकबाल का बड़ा कलाम जो है वो सलीस उर्दू में ही है। अल्लामा इकबाल का जिक्र आया तो वो चूँकि इस मुशायरे में शामिल नहीं, मैं उसके चंद शेर जो मुझे
याद हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं। अगर आप उसे ना समझें, क्यों नहीं समझें, आप पहले दिल बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे उसके साउंड पैटर्न की भी दाद चाहूँगा। आशना अपनी हकीकत से होए दहकां जरा, दाना तू, खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरू भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। देख आकर कूचाए जाके गरीबा में कभी, कैस तू, सहरा भी तू, लैला भी तू, महमिल भी तू। कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। वाय नादानी कि तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साहिर भी तू, महफिल भी तू। और इसी गज़ल के साथ ही मुझे उनके उस्ताद हज़रत नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी की ये गज़ल के चंद शेर याद आ रहे हैं। मैं वो भी पढ़ देता हूँ कि 16 साल के उस नौजवान ने लाल किले में 1840 में गज़ल के जिस शेर पर दाद पाई थी, उम्र के आखिरी हिस्से में वो किस तरह की गज़ल लिखते हैं। काबे की है हवस कभी कुए बुतां की है। ज़रा इन शेरों को उर्दू के तनाजुर में देखिए। काबे की है हवस कभी कुए बुतां की है, मुझको खबर नहीं मेरी मट्टी कहाँ की है। सुनकर मेरा फसाना उन्हें लुत्फ दे गया, सुनकर मेरा फसाना उन्हें लुत्फ दे गया, सुनते हैं दरोज तलब किस्सा खां की है। हसरत बरस रही है हमारे मज़ार पर, हसरत बरस रही है हमारे मज़ार पर, कहते हैं सब ये कब्र किसी नौजवान की है। कुछ ताज़गी हो लज़्ज़त-ए आज़ार के लिए, कुछ ताज़गी हो लज़्ज़त-ए आज़ार के लिए, हर दम मुझे तलाश नए आसमां की है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की। साहिबान गिरामी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर वापस करीमुद्दीन की हवेली में पहुँचे। बहुत जगह के बहुत ही बेहतरीन बात आपने बताई। शमा अभी तक चल रही है ना मुशायरे की। मुनिल के बाद शमा उस्ताद एहसान के पास आई। जब वो पढ़ चुके तो मिर्ज़ा गालिब की बारी आई और ये रंग ही दूसरा था। सुबह हो चली थी, शमा के सामने आते ही फरमाने लगे, साहिबों में भी अपनी भेदी अलावा। ये कहकर ऐसे मुअस्सर लहजे में गज़ल पढ़ी कि सारी महफिल महव हो गई और आवाज़ बहुत ऊंची और रसीली थी। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। सो मैंने रवि से गुजारिश की है कि एक बार और ज़हमत उठाएं और कलाम में गालिब पेश करें। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही ये माजरा क्या है, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश
پوچھو کہ مدعا کیا ہے، جب کہ تجھ بن کوئی نہیں کوئی موجود، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و عشق و ادا کیا ہے، غمزہ و عشق و ادا کیا ہے، شکن زلف عنبری کیوں ہے، نگہ چشم سرمسا کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے، ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے، در سے عنوان تماشا بتغافل خوشتر، یہ فارسی، در سے عنوان تماشا بتغافل خوشتر، ہے نگہ رشتہ شیرازہ مژگاں مجھ سے، وحشت آتش دل سے شب تنہائی میں، وحشت آتش دل سے شب تنہائی میں، صورت دودھ رہا سایہ گریزاں مجھ سے، صورت دودھ رہا سایہ گریزاں مجھ سے،
غم عشاق نہ ہو سادگیا ہو ز بتاں کس قدر خانہ آئینہ ہے ویران مجھ سے اثر آبلہ سے جادہ صحرائے جنون صورت رشتہ گوہر ہے چراغاں مجھ سے بے خودی بستر تمہید فراغت ہو جو یعنی ہوئی ہو بے خودی یہ ہندی کا لفظ ہے بے خودی بستر تمہید فراغت ہو جو پر ہے سائے کی طرح میرا شبستان مجھ سے شوق دلدار میں گر تو مجھے گردن مارے شوق دلدار میں گر تو مجھے گردن مارے ہو نگہ مثل گل شمع پریشان مجھ سے بے کسی ہائے شب ہجر کی وحشت ہائے ہائے بے کسی ہائے شب ہجر کی وحشت ہائے ہائے سایہ خورشید قیامت میں ہے پنہا مجھ سے سایہ خورشید قیامت میں ہے پنہا مجھ سے اور ممتاز ہے نگہ گرم سے ایک آگ ٹپکتی ہے اسد نگہ گرم سے ایک آگ ٹپکتی ہے اسد ہے چراغاں خس و خاشاک کے گلستان مجھ سے ہے چراغاں خس و خاشاک کے گلستان مجھ سے ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے میری رفتار سے بھاگے غزل پڑھ کر مسکرائے دل نادا والی غزل پڑھ کر مسکرائے اور کہا کہ اس پر بھی نہ سمجھے وہ تو پھر ان سے خدا سمجھے اس شعر کا آپ نے حوالہ دیا حکیم آغا خان سمجھ گئے کیونکہ یہ بات ہو چکی تھی نا پہلے کسی مشاعرے میں تو حکیم آغا خان سمجھ گئے اور کہا مرزا نوشا غنیمت ہے کہ تم اس رنگ کو آخر سمجھے مرزا نوشا غنیمت ہے کہ تم اس رنگ کو آخر سمجھے غرض تعریف کے ساتھ ساتھ مذاق بھی ہوتا رہا اور شمع اب استاد ذوق کے سامنے آ گئی آپ نے مرزا فخرو کی طرف دیکھ کر کہا کہ صاحب عالم غزل پڑھوں یا کل جو ہے قطع ہوا ہے وہ عرض کروں کل رات نہ جانے کیا بات تھی کہ نیند نہ آئی لوٹتے لوٹتے صبح ہو گئی اور شب ہجر کا مزہ آ گیا ہم لوگوں کو نیند نہ آئی ہم شکایت کو نیند نہیں آئی تو کہتے ہیں شب ہجر کا مزہ آ گیا اسی کشمکش میں ایک قطع ہو گیا اجازت ہو تو عرض کروں مرزا فخرو نے کہا آج کا مشاعرہ سب بندھنوں سے آزاد ہے غزل پڑھیے قصیدہ پڑھیے قطع پڑھیے کچھ پڑھیے ضرور استاد ذوق سنبھل کر بیٹھ گئے اور قطع ایسی بلند اور خوش آئند آواز میں پڑھا کہ محفل گونج اٹھی اور اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ کہوں کیا ذوق احوال شب ہجر کہوں کیا ذوق احوال شب ہجر کہ تھی ایک گھڑی سو مہینے کہ تھی ایک گھڑی سو مہینے نہ تھی شب ڈال رکھا تھا ایک اندھیر نہ تھی شب ڈال رکھا تھا ایک اندھیر میرے وقت سیاہ کی تیر کی عوض کس بادنوشی کے مجھے آج پڑے یہ زہر کیسے گھونٹ پینے اور حواس و ہوش مجھ سے پری تھے میرا ہمیشہ میں ہوش و حواس میں رہتا تھا حواس و ہوش مجھ سے پری تھے قرینے سے ہوئے وہ سب بے قرینے
مجھے بیتابی و بےطاقتی نے، مجھے بیتابی و بےطاقتی نے گاہ اٹھایا گاہ بٹھایا، کہا جینے مجھے ہجر کی رات، کہا جینے مجھے یہ ہجر کی رات، یقین ہے صبح تک دے آج جینے، کہا جینے مجھے یہ ہجر کی رات، یقین ہے صبح تک دے آج جینے، مگر دن عمر کے تھوڑے سے باقی لگا رکھے تھے میری زندگی میں، مگر دن عمر کے تھوڑے سے باقی لگا رکھے تھے میری زندگی نے، کہ قسمت سے قریب خانہ میرے اذاں مسجد میں دی بارے کسی نے، کہ قسمت سے قریب خانہ میرے اذاں مسجد میں دی بارے کسی نے، کوئی ایسی خوشی اللہ اکبر کہ خوش ہو کر کہا یہ خود خوشی نے، کہ خود ہو کر کہا یہ خود خوشی نے، معزن مرحبا بر وقت بولا تیری آواز مکے اور مدینے، معزن مرحبا بر وقت بولا تیری آواز مکے اور مدینے۔ اور آخری شہر پر پہنچے تھے کہ برابر کی مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے ساتھ ہی سب کے منہ سے نکلا تیری آواز مکے اور مدینے۔ اذان ختم ہوئی تو سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا سے فارغ ہو کر میاں فخرو نے کہا صاحب و عجیب اتفاق ہے کہ فاتحہ خیر ہی سے یہ مشاعرہ شروع ہوا تھا اور فاتحہ خیر ہی پر ختم ہوا۔ یہ کہہ کر دونوں شمعیں جو ان کے سامنے آ چکی تھیں بجھا دی، شمعوں کے گل ہوتے ہی نقیبوں نے آواز دی حضرات مشاعرہ ختم ہوا۔ یہ سننا تھا کہ چلنے کو سب کھڑے ہو گئے، اور سب سے پہلے مرزا فخرو سوار ہوئے، پھر سب ایک ایک کر کے رخصت ہوئے، اور سب سے آخر میں میاں کریم الدین اور نواب زین العابدین نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر رخصت ہوئے۔